والی نسل خود کو غلام سمجھتی ہے، جو موجودہ نسل ہے وہ خود کو غلام تصور کر رہی ہے، آخر وہ اس کو اپنے آپ کو غلام 95% مسلم ہے، تو یہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے، یہاں پر قاضی نافذ ہونے چاہیے۔ آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 سے 6 مہینے کے اندر اندر اس ملک کے اندر سے جتنے بھی، کیونکہ اسلام ایک اتنا بہترین مذہب ہے، اتنا بہترین نظام دیا ہے، ضابطہ اخلاق پیش کیا ہے دنیا کے انسانوں کے لیے۔ یہ قرآن جو ہے نا، یہ میرے بھائی، یہ قرآن جو ہے نا، یہ جس طرح آپ ایک موبائل لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک یوزر گائیڈ مینول آتی ہے، تو یہ انسان جب پیدا ہوا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً یوزر گائیڈ بھیجی گئی ہے، اور یہ لاسٹ یوزر گائیڈ ہے، اس کے بعد کوئی بیوروکریسی کام کر رہی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اب ہم جیسوں کو نہیں لاتے، کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ ہم معاملات سمجھتے ہیں، ہم اس ملک کے معاملات کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، ہم اس پبلک سے وابستہ ہیں، ہمارے پبلک سے ڈائریکٹ مراسم ہیں، ہم پبلک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہم پبلک کی کہتے ہیں نا کہ ذہنی طور پر پبلک کی کیا چیز چاہتی ہے، ہم وہ بہتر ہو گئے، ہم جو ہیں وہ دہشت گرد ہو گئے، ہم جو ہیں وہ غدار ہیں اس ملک کے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں یہ پوری قوم، جہاں پر ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر پوری قوم امڑ آ جاتی ہے۔ کراچی شہر ہے نا، جہاں پر 60 to 70% آبادی جو ہے وہ کیا ہے، پڑھی لکھی باشعور عوام رہتی ہے کراچی کے اندر۔ 13 اگست کی رات کو یہاں پر آپ عوام کا سمندر دیکھ لینا، کتنا بڑا سمندر عوام کا نکلتا ہے مزار قائد کے۔ بھائی افغانستان کے اندر معاملہ ہوا، 20 سال جنگ کی، اور کئی سال روس سے پہلے جنگ کی تھی۔ معاملات ٹیبل ٹاک سے ہوتے ہیں میرے بھائی، ٹیبل ٹاک سے حل ہوتے ہیں نا، کبھی بھی لڑائی جھگڑا فساد کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ آپ آئیں بیٹھیں بھائی، ہم سے کیا اعتراض ہے، ہم ٹیبل ٹاک کریں، آپ مذاکرات کریں، ہم معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا مسائل ہیں؟ آپ کو اس جماعت، ہماری جماعت سے یا ہمارے لوگوں سے کیا پرابلم ہے؟ آپ ہم سے شیئر کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، ہم لوگ اس معاملات کو حل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ملک چلانا ہے، اس ملک میں مل جل کے رہنا ہے، اس ملک کو چلانا ہے۔ آپ سلیکشن کر کے لے آؤ کسی کو اور وہ عوام پر مسلط کر دو، عوام پریشان ہے، عوام خواہ مخالفت کر دے گی۔ اس ملک کو کس ماحول کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں یار؟ کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جزاک اللہ۔ اگر جمیعت علماء اسلام کی تاریخ، میں کہتا ہوں جمیعت علماء اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو میرے بھائی، پوری تاریخ کے اندر جمیعت علماء اسلام کے کوئی مجھے واقعہ ثابت کر دے کہ جمیعت علماء اسلام کے پلیٹ فارم کے تحت کوئی پرتشدد کارروائی یا کوئی السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام احباب مزاج کی عافیت ہوں گے، اور آج کا میرا بلاگ بنانے کا، آج جو میرا بلاگ ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ تقریباً 20 یا 25 سال بعد جمیعت علماء اسلام پاکستان کی جانب سے وزیرستان کے اندر جلسہ منعقد کیا گیا ہے، فضلہ اور امن کے نام سے، اور یقین مانیے کہ وہ وزیرستان جہاں پر آج سے پہلے جو آپ نے حالات دیکھا، ضرب غضب ہوا اور دوسرے آپریشن ہوئے، اس وزیرستان کے اندر جمیعت علماء اسلام کے جو جلسہ ہوا، جس کے اندر وہاں کے لوگوں کی جس طرح شرکت ہوئی، تو یقین مانیے میں اس چیز پر بالکل حق بجانب ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر کونے کونے میں اگر آپ کہیں کہ کوئی سیاسی حقیقی قوت ہے اس ملک کے اندر، تو وہ جمیعت علماء اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے یاد ہے اس سے قبل جب مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ وزیرستان جانا چاہ رہے تھے، لیکن سیکورٹی فورسز کی جانب سے ان کو روکا گیا تھا کہ آپ کو تھریٹس ہیں، لیکن قائد محترم کی جانب سے آج وزیرستان کے اندر جلسہ ہوا۔ اس جلسے سے جو پشتون بیلٹ کے اندر کچھ لوگوں کو متحرک کیا گیا تھا پچھلے کئی سالوں سے، اور پشتون قوم کو دین سے دور اور قوم پرستی کی لت میں لگانے کے لیے ان لوگوں کا جو جتنے سال کی یا ان کو لانے والوں کی محنت پہ ایک جلسے کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ پانی پھر چکا ہے۔ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات جہاں پر
قبائل بستے ہیں، یہ وہ قبائل ہیں جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو لڑتے ہیں۔ جب ملک کو، قوم کو ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے سینے حاضر کیے، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو یا کوئی جنگ ہو۔ میرے نانا بھی اس 65 کی جنگ میں لڑ چکے ہیں اس ملک کی خاطر، غازی ہیں، غازی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو نہیں ہے دنیا میں۔ تو اگر میں تو کیونکہ کراچی میں پیدا ہوا ہوں، بڑا یہی ہوا ہوں اور تعلیم بھی یہاں کی، لیکن میرے آباء و اجداد اگر دیکھے جائے تو ہم بھی پیچھے قبائلی علاقے سے، قبائلی علاقہ تو آپ نہیں کہیں گے، لیکن وہ بھی ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر کوئی سیکیورٹی فورسز یا اتنا وہ نہیں ہوتا، لوگوں کے اپنے جرگہ، اپنے سسٹم ہوتے ہیں، تو وہاں سے میرے آباء و اجداد کا تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے جو یہ آج کا جو میں نے پیغام امن کانفرنس، پیغام امن اور فضلہ کانفرنس جو میں نے دیکھی، تو یقین مانے میں اس چیز پہ بالکل تائید کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں کھل کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور KPK کے اندر، اور خاص کر آپ کے جو وہ آپ کی قوم کے وہ جو کلاس ہے جو آپ کے ملک کے لیے دفاع کر سکتی ہے، جو آپ کے ملک کے لیے لڑ سکتی ہے، اگر اس کے اندر کوئی مضبوط ترین سیاسی جماعت ہے یا جو ان کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پر لا سکتی ہے، تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ کئی حربے استعمال ہوا ہے KPK کے اندر بھی، اب جس طرح پہلے ANP کو لایا گیا، پھر اس کے بعد اس طرح PTI کو لایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی KPK کی عوام میں جمعیت علماء اسلام کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں۔ وہ ایک کانفرنس، آپ کو اس کانفرنس سے اندازہ ہوگا کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر تقریباً 10 سے 15 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، جس کا انفراسٹرکچر اس چکر میں تباہ ہو چکا ہے کہ جہاں پر لڑائی جھگڑے ہو گئے، جہاں پر بیرونی ایجنسیاں کہتے ہیں کہ وہ آ گئی ہیں، جہاں پر یہ کہا گیا کہ وہاں پر طالبان اٹھ گئے ہیں، وہاں پر تحریک طالبان پاکستان بن چکی ہے، جہاں پر کچھ کہا گیا، اور اسی طریقے سے پھر سوات کے اندر جس طرح ہوا، ملک کے ان علاقوں کے اندر یہ جو ہوتا رہا، لیکن اس کے سارا ہونے کے باوجود جب جمعیت علماء اسلام وہاں پر کانفرنس کرتی ہے تو وہاں کے جو عوام ہوتی ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے اوپر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کی بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں، اور بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ مقتدر حلقوں کو بھی اس کامیابی کو یا اس چیز کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، جمعیت علماء اسلام کو اہمیت اس حساب سے دینی چاہیے جو میرے خیال میں جو میں نوٹ کر رہا ہوں پچھلے سالوں سے، کئی سالوں سے، کہ جمعیت علماء اسلام کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ الٹا ان سے وہ اہمیت چھینی جاتی ہے جو ان کے پاس اہمیت موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ میرے کچھ سوالات ہیں جو میں سوچتا ہوں یا سمجھتا ہوں، تو اس حوالے سے میں سوال کچھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر جو حکومت آتی ہے، ہمارے ووٹوں سے آتی ہے، وہ ہماری حکومت نہیں ہوتی، وہ ہمارے مفادات کے لیے کام نہیں کرتی، وہ کسی اور کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے؟ یہ تاثر کیوں اس ملک میں پھیلتا ہے، اور یہ تاثر ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا حل کیوں نہیں ہوتا؟ دوسری بات، جو اس ملک میں غدار کہلایا جاتا ہے، جن کو غدار قرار دیا جاتا ہے، دوسرا سوال ہے یہ میرا کہ جن کو غدار قرار دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے یہ پوری ملک کے لوگ روتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کے لیے جان چھڑکتے ہیں، تو یہ سوال بنتا ہے کہ وہ غدار کیسے ہیں؟ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال آپ کو دے دوں کہ عثمان لالا جو سینیٹر تھے وہاں کے، پشتون ملی عوامی آواز پارٹی ہے، انہوں نے حالانکہ پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ تھریٹس ہیں اور مجھے کسی ٹائم بھی جو ہے نا وہ کارروائی ہو سکتی ہے، اور اللہ نے جانتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن فیملی کچھ اور بتا رہی ہے۔ اس کا جو جنازہ ہوا، جب اس کا جنازہ ہوا تو اس کا جنازے میں آپ دیکھیں کتنی پبلک نے شرکت کی، کیا وہ سارے غدار تھے؟
اب میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں ایک بلاگ بنا رہا ہوں، اگر میں یہاں پر کچھ بات اس طرح کر دیتا ہوں تو دوسرے دن 100 لوگ بولیں گے کہ بھائی یہ فلاں آدمی نے اس طرح بات کی ہے تو یہ غدار ہے۔ بھائی میرا صرف اتنا کہنے کا مقصد ہے، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں اس ملک میں جینے کا حق ہے، ہم اس ملک کی سپریم ہے۔ اگر پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے تو ہم سے وجود میں آتی ہے، اگر یہاں کے سیکیورٹی ادارے ہیں تو ہمارے وجود سے وہ ادارے چل رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیشہ سے اس ملک کے اندر جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ دیکھا آتا ہے کہ بھائی یہ فلانا غدار ہے، فلانا ہے، یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے۔ اب مجھے پتہ ہے اس ملک کا نوجوان کہاں جائے گا، اس ملک کے اندر بسنے والا نوجوان یا اس ملک کے آنے والی نسل جو ہے اس کو آپ نے کیا تاثر دیا ہے۔ وہ آنے والی نسل خود کو غلام سمجھتی ہے، جو موجودہ نسل ہے وہ خود کو غلام تصور کر رہی ہے۔ آخر وہ اس کو اپنے آپ کو غلام تصور کیوں کر رہی ہے؟ اس غلامی کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ باقاعدہ کہا تھا کہ ایک وقت، اب تو وقت ہے کہ آپ اس قوم کی محرومی ختم کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ اس قوم کی غلامی سے کس طرح اس قوم کو نکالیں گے۔ تو وہ بات آج محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پر میں اگر کسی ساتھ بیٹھتا ہوں یا کسی سے میری ڈسکشن ہوتی ہے یا کوئی میں کسی پوائنٹ پہ ڈسکس کرتا ہوں تو مجھے وہاں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بھائی ہم تو غلام قوم ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہمارا تو یہ ملک ہے ہی نہیں ہے۔ ہم کچھ بات کریں گے یا اس پہ ہماری جو عوامی نمائندگی جو ہے وہ وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر نہیں آتی۔ تو میرے بھائی میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آیا اس ملک کے اندر سپریم ہے کون پھر؟ آیا اس ملک کے اندر اگر ہم جی رہے ہیں تو یہ ملک مطلب ہم کس لیے جی رہے ہیں؟ ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم غلامی کریں گے، ہم غلام پیدا ہوئے ہیں، ہم غلام ہی رہیں گے۔ ہمارے ملک کے اندر 95% جو آبادی ہے وہ مسلمان ہے، وہ اسلام کو ماننے والی ہے، وہ مسجدوں میں جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، ان کی اپنی مساجد ہیں، عبادت گاہیں ہیں، وہ وہاں پر جاتی ہے۔ اور وہاں متفقہ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی۔ پہلے تو یہ لبرلز کی جانب سے یہ کہا گیا نا کہ کون سا اسلام نافذ کریں گے بھائی، یہاں تو کتنے اسلام ہیں نعوذ باللہ کی، مطلب دیوبندیت ہے، اس کے اندر پھر اہل تشیع ہے، پھر بریلویت ہے، اس کے اندر فلاں ہے۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ محمود نورانی اور یہ بڑے ہمارے اکابر علماء اکرام جو بزرگ تھے، انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی۔ اسلامی نظریاتی کونسل 1973 کے آئین کے اندر جب قائم کی گئی تو اس کے اندر تمام سفارشات موجود ہیں۔ پچھلے سے جمیعت علماء اسلام کے جو ریٹائر ہوئے ہیں سینیٹر مولانا خان محمد شیرانی، جن نے تقریباً جو ہے ان کا اپنا کہنا ہے کہ ہم نے تقریباً جو اگر اسلامی شرعی قوانین نافذ کیے جائے تو ہم نے ان کی سفارشیں مکمل کر چکے ہیں۔ بھائی 73 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے اس ملک کو، مجھے بتائیں کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے پیش کی گئی سفارشات وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر آج تک قانون سازی کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وجوہات ہیں؟ یہاں پر رہنے والے 95% مسلمان ہیں تو یہاں پر قانون جو ہے وہ دوسرا کیوں ہے؟ سب سے پہلے سوال یہ ہے، میں اس کے اندر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ آپ کا برطانیہ کا نظام ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ملک 95% مسلم ہے، تو یہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے، یہاں پر قاضی نافذ ہونے چاہیے۔ آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 سے 6 مہینے کے اندر اندر اس ملک کے اندر سے جتنے بھی کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام ایک اتنا بہترین مذہب ہے، اتنا بہترین نظام دیا ہے، ضابطہ اخلاق پہ پیش کیا ہے دنیا کے انسانوں کے لیے۔ یہ قرآن جو ہے نا، یہ میرے بھائی یہ قرآن جو ہے نا، یہ جس طرح آپ ایک موبائل لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک یوزر گائیڈ مینول آتی ہے، تو یہ انسان جب پیدا ہوا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً یوزر گائیڈ بھیجی گئی ہے، اور یہ لاسٹ یوزر گائیڈ ہے، اس کے بعد کوئی ماڈل نہیں آتا، یہ آخری امت ہے۔ تو میرے بھائی مجھے کہنا یہ ہے کہ آیا اگر یہ اسلامی قوانین نافذ نہیں ہو رہے تو یہ ملک اسلام کے نام پر کیوں بنا؟ کیا اس وقت لولی پاپ دیا گیا تھا؟ کیا اس وقت دھوکہ دیا گیا مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کے نام پر ملک بنایا گیا۔ اس ملک کے اندر 73 سال ہو گئے، آج تک اسلامی قوانین نافذ نہیں ہو رہے۔ کیوں نافذ نہیں ہو رہے بھائی؟ کیا رکاوٹ ہے؟ قوم کے سامنے کھل کے بیان تو کرے تو صحیح، ہمیں پتہ تو چلے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جمیعت علماء اسلام اگر اب
عوامی اجتماع کرتی ہے تو وہاں پر عوام کا سمندر امڑ آتا ہے. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو غدار قرار دیا جاتا ہے اس ملک کا، وہ اگر عوامی اجتماع کریں یا ان کے جنازے اٹھیں تو وہاں پر عوام کا سمندر امڑ کے آ جاتا ہے. تو میرے بھائی اس ملک کے وفادار ہیں کون؟ یہ چیز تو کلیئر کر دیں ہمیں کہ اس ملک کے اندر وفادار ہیں کون اس ملک کے بھائی. اس ملک کے اندر جو لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں وہ غدار ہیں. اس ملک کے اندر جو قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو وہ غدار ہیں. اس ملک کے اندر اگر کوئی شخص اپنے بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ غدار ہے. اگر اس ملک کے اندر جو رہنے والے ہیں ان کے اندر وفادار کون ہے، ان کی کچھ ڈیفینیشن ہمیں بیان کر دیں تو ہم اس ڈیفینیشن کے اوپر دیکھیں گے کہ ان میں سے وفادار کون ہے، غدار کون ہے. میں جمیعت علماء اسلام کے ابابیلان، جو جمیعت علماء اسلام سے وابستہ کارکنان ہیں، جو ان کے ورکر ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو جس طرح کا اچھا میں ایک چیز اس اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا کے اندر آپ نے احتجاج دیکھے ہوں گے، پروگرام دیکھے ہوں گے، سارا کچھ دیکھا ہوگا. یورپ کے اندر بھی دیکھا ہوگا، ایشیا کے ممالک کے اور غریب ممالک کے اندر بھی دیکھا ہوگا. پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا لوگوں نے شلواریں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لٹکائی تھی. لیکن جمیعت علماء اسلام نے جو آزادی مارچ کیا، جہاں پر تقریباً کہتے ہیں، مطلب ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ اتنی پبلک تھی کہ گننے کے لائق نہیں تھی، لیکن وہ آزادی مارچ کراچی سے چلا ہے اسلام آباد تک. یہاں پر ایک گملہ نہیں ٹوٹا. آپ کے صحافی، آپ کے ٹی وی اینکر، آپ کی ایجنسیاں، آپ کے رپورٹر، آپ کے سارے لوگ سیکیورٹی فورسز تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ پرامن اور پرسکون جو، یعنی اس کے اندر جو ایسا لگتا تھا، آپ کے ٹی وی اینکر تو یہاں تک کہتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ یورپ کے کسی ملک کے اندر بہترین ایک جو سیاسی کہتے ہیں نا سیاسی، جہاں پر شعور مکمل طور پر جن ممالک کے اندر آ چکا ہے عوام کے اندر، وہ ان ممالک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے کہ ایک مقصد لے کے چلے ہیں، کسی پبلک کو تکلیف نہیں دی. اگر ایمبولینس آ رہی ہے تو پوری روڈ کو خالی کیا جاتا ہے، ایمبولینس کے لیے راستہ بنایا جاتا ہے، کہ وہ یورپ کا ایک احتجاج ہے. تو میرے بھائی اگر ایک جماعت آپ کو ثابت کر رہی ہے، پوری دنیا کے اوپر ثابت کر رہی ہے کہ بھائی ہم پرامن اور مکمل طور پر فعال سیاسی رکن ہیں، سیاسی لوگ ہیں، اس جماعت کو کبھی آپ نے، اب اس کی جو لازمی سی بات ہے بھائی، اس جماعت کے اندر جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر، تو وہاں پر ان کے ایک ورکر ہوتے ہیں، سوشل ورکر ہوتے ہیں کہ جو اس کو کراؤڈ کو سنبھالتے ہیں اور وہ اس میں سارے انتظامات، پانی کا ہو گیا، دوسری چیزوں کا انتظامات کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ چیز کا وہ کرتے ہیں. تو اب ان کی انصار الاسلام جو تنظیم ہے، انصار الاسلام جمیعت علماء اسلام کی تنظیم ہے، اس کو آپ نے بول دیا ڈنڈا بردار فورس. تو اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ ابابیل ویسے نہیں کہتے ان کو. خدا نے آپ پر خوف طاری کی ہے. آپ سلیکشن کرواؤ، سلیکشن کروانے کے بعد آپ لاؤ، ملک آپ سے نہیں سنبھلتا، پبلک آپ کو نہیں پسند کرتی. لیکن جن کو پبلک پسند کرتی ہے، جن کو پبلک جن کے ساتھ جانا چاہتی ہے، ان کو آپ کبھی غدار قرار دے دیتے ہو، ان کو کبھی آپ کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہیں. اگر جمیعت علماء اسلام کی تاریخ، میں کہتا ہوں جمیعت علماء اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو میرے بھائی، پوری تاریخ کے اندر جمیعت علماء اسلام کے کوئی مجھے واقعہ ثابت کر دے کہ جمیعت علماء اسلام کے پلیٹ فارم کے تحت کوئی پرتشدد کارروائی یا کوئی پرتشدد واقعہ سامنے آیا ہو، بالکل آپ کو نہیں ملے گا. جمیعت علماء اسلام سے میں وابستہ ہوں، جمیعت علماء اسلام سے مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں کارکنان وابستہ ہیں. ہم باقاعدہ پورے طور پر سیاسی شعور رکھتے ہیں. ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ جو تم پارلیمنٹ کے اندر تمہارے ایم این اے بیٹھتے ہیں نا، میں چیلنج دیتا ہوں، وہ ایم این اے اس کو اتنے شعور، اتنا علم نہیں ہوگا جو جمیعت علماء اسلام کے ایک اس رکن کو جو ہے نا آپ بٹھا دو ان کے سامنے. میں ملکی معاملات کو جس طریقے سے، جس انداز سے ہینڈل کر سکتا ہوں، یہ جو چیزوں میں سمجھتا ہوں، آپ کا جو ایم این اے جو آپ سلیکٹ کر کے لاتے ہو، جو ان پڑھ گاؤں کا چودھری آپ لا کے اس کو بٹھا دیتے ہو، کچھ جو گاؤں کا کوئی وڈیرا لا کے تم بٹھا دیتے ہو، جن کو کوئی شعور نہیں ہوتا، آپ کی بیوروکریسی کام کر رہی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے. اب ہم جیسوں کو نہیں لاتے. کیوں نہیں لاتے؟
کیونکہ ہم معاملات سمجھتے ہیں، ہم اس ملک کے معاملات کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، ہم اس پبلک سے وابستہ ہیں، ہمارے پبلک سے ڈائریکٹ مراسم ہیں، ہم پبلک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہم پبلک کی کہتے ہیں نا کہ ذہنی طور پر پبلک کی کیا چیز چاہتی ہے، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی آپ حضرات جو ہے نا وہ بہتر ہو گئے، ہم جو ہے وہ دہشت گرد ہو گئے، ہم جو ہیں وہ غدار ہیں اس ملک کے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں یہ پوری قوم جہاں پر ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر پوری قوم امڑ آ جاتی ہے، امڑ کے آ جاتی ہے قوم، اور وہاں پر پورا سمندر بن جاتا ہے۔ اب اس کو چھوڑیں آپ، کراچی شہر ہے نا جہاں پر 60 to 70% آبادی جو ہے وہ کیا ہے، پڑھی لکھی باشعور عوام رہتی ہے کراچی کے اندر۔ 13 اگست کی رات کو یہاں پر آپ عوام کا سمندر دیکھ لینا، کتنا بڑا سمندر عوام کا نکلتا ہے مزار قائد کے اوپر۔ بھائی افغانستان کے اندر معاملہ ہوا، 20 سال جنگی اور کئی سال روس سے پہلے جنگ کی تھی۔ معاملات ٹیبل ٹاک سے ہوتے ہیں میرے بھائی، ٹیبل ٹاک سے حل ہوتے ہیں نا، کبھی بھی لڑائی جھگڑا فساد کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ آپ آئیں بیٹھیں بھائی، ہم سے کیا اعتراض ہے، ہم ٹیبل ٹاک کریں، آپ مذاکرات کریں، ہم معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا مسائل ہیں، آپ کو اس جماعت ہماری جماعت سے یا ہمارے لوگوں سے کیا پرابلم ہے، آپ ہم سے شیئر کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، ہم لوگ اس معاملات کو حل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ملک چلانا ہے، اس ملک میں مل جل کے رہنا ہے، اس ملک کو چلانا ہے۔ آپ سلیکشن کر کے لے آؤ کسی کو اور وہ عوام پر مسلط کر دو، عوام پریشان ہے، عوام خواہ مخالفت کر دے گی۔ اس ملک کو کس ماحول کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں یار، کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جزاک اللہ، مجھے دیجیے اجازت۔